اور ایسا ہوا کہ جب خداوند کے صندوق کے اٹھانے والے 6 قدم چلے تو داؤد نے ایک بیل اور ایک موٹا بچھڑا ذبح کیا، اور داؤد خداوند کے حضور اپنے سارے زور سے ناچنے لگا۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقیں، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے۔ خدا روح ہے۔ خداوند کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے متحد ہیں۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جٹو، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں۔ میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائیں؟ مگر شاید بے فائدہ نہیں۔ پس جو تمہیں روح بخشتا اور تم میں معجزے ظاہر کرتا ہے، کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟ چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں، اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث ساری قومیں برکت پائیں گی۔ پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے۔ مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں، اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ پس اے بھائیو، ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں، کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نبود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ لیکن ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوروں کی ٹھوکر کا باعث ہو جائے، بلکہ تم یہی ٹھان لو کہ کوئی اپنے بھائی کے سامنے وہ چیز نہ رکھے جو اس کے ٹھوکر کھانے یا گرنے کا باعث ہو، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی،
نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیز گاری ہے، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغباتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہم بیضا فکر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں، نہ ایک دوسرے سے جلیں۔